کھول آنکھ زمین دیکھ، کھول آنکھ زمین دیکھ میرے 2 سفرناموں کا مجموعہ ہے۔ پہلا سفرنامہ اس وقت لکھا گیا تھا جب میں کینیڈا کی شہریت ترک کر کے سن 2001 میں پاکستان آیا تھا۔ کینیڈا کے اس سفر میں امریکہ، سعودی عرب اور سری لنکا بھی گیا تھا۔ دوسرا سفرنامہ سن 2008 میں جنوبی مشرقی ایشیا کے 3 ملکوں ملیشیا، سنگاپور اور تھائی لینڈ کے سفر کے موقعوں پر لکھا گیا۔ یوں مجموعی طور پر اس سفرنامے میں 7 ملکوں کے سفر کے احوال شامل ہیں۔ میں نے ان تمام اسفار میں ان ممالک کے قابل دید مقامات کو ایک سیاح کی نظر سے اور وہاں کے نظام زندگی اور تہذیب کو ایک طالب علم کے طور پر دیکھا۔ ہر خوبی کی بلا تعصب تعریف کی اور ہر قابل تنقید چیز کو نشانہ بنایا۔ ہر جگہ ایک درد مند دل کے ساتھ اپنی قوم اور ملت سے اغیار کا موازنہ بھی کیا۔ ساتھ میں مغربی فکر و تہذیب کی کمزوریوں اور دین اسلام کی فکری قوت کو بھی ہر مقام پر نمایاں کیا۔ میں طبعاً ایک دائی ہوں اور بحیثیت دائی یہ چاہتا ہوں کہ ایک عام شخص تک میرے افکار پہنچیں۔ یہی سبب ہے کہ میرے قلم نے ابلاغ کے لیے سفرنامے کا وہ قالب اختیار کیا جو عام طور پر قارئین بڑی دلچسپی سے پڑھتے ہیں۔ تاہم اس میں جگہ جگہ وہ سب کچھ ہے جسے میں نے اوپر بیان کیا ہے۔ میری زندگی کا مقصد ایمان و اخلاق کی دعوت کو زندہ کرنا ہے۔ ساتھ میں میری خواہش ہے کہ میری قوم دنیا کی ایک ترقی یافتہ قوم بنے۔ قومی ترقی اور تعمیر کا یہ کام تبھی ہوگا جب ہم حقیقت پسند بنیں گے۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کی پیروی ہماری پہچان بن جائے گی۔ ہم کرپٹ لوگوں کے بجائے دیانتدار اور باشعور لوگوں کو اپنا لیڈر منتخب کریں گے۔ ہم متعصب، منفی اور جذباتی انداز فکر رکھنے والی فکری قیادت کے بجائے مثبت اور معقول لوگوں کی بات سنیں گے۔ میں نے اس سفرنامے میں دوسری اقوام کے پس منظر میں اپنے لوگوں کی کچھ ایسی ہی چیزوں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ حقیر کوشش انشاءاللہ قوم میں ایک مثبت ذہن اور سوچ کے فروغ کا ذریعہ بنے گی۔ ابو یحییٰ، شب جمعہ 13 نومبر 2014۔ کینیڈا براستہ سری لنکا، کہاں لے جائے گا یہ شوق انفرادیت؟ آج کل لوگوں کو نت نئے اور منفرد نام رکھنے کا شوق بلکہ خپت ہو گیا ہے۔ یہ شوق اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اگر کوئی اپنے بچے کا نام پرانے ناموں میں سے رکھتا ہے تو شبہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ نام اس کے عدم استعمال کی بنا پر رکھا ہے۔ نام پرانا ہے تو کیا ہوا، منفرد تو ہے۔ نئے نام رکھنے کے سلسلے میں بعض اوقات لطیفے بھی پیش آ جاتے ہیں۔ مثلاً کسی کے بارے میں سنا کہ انہوں نے اپنی دختر نیک اختر کا نام فارا رکھا۔ نام بلا شبہ نیا، خوبصورت اور مختصر ہے، مگر بدقسمتی سے اس کے معنی چوہیا کے ہوتے ہیں۔ یہ ساری تمہید میں نے ان خاتون کی بنا پر باندھی ہے جو ایئرپورٹ کی ویٹنگ لاؤنج میں اپنے بچے کے ہمراہ موجود تھیں۔ وہ خاتون اپنے بچے کو مومن کے نام سے پکار رہی تھیں۔ مجھے نام اور اس کی معنویت پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ اس سے تو ان کے جذبہ ایمانی کا اظہار ہوتا تھا۔ مگر وہ مسلم پاکستانی خاتون جو غالباً اب مستقل طور پر امریکہ یا کینیڈا میں مقیم تھیں، اپنے لباس کے اعتبار سے کسی غیر مومن کی ماں لگ رہی تھیں۔ ایمان کا ایسے لباس سے کوئی ملاپ نہیں۔ مومن خواتین کا ڈریس کوڈ تو مومنوں کے رب نے اصول کی حد تک خود طے کر دیا ہے۔ جسے دیکھنا ہو سورۃ النور میں دیکھ لے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ایسی ہی ایک خاتون سے امریکہ جاتے ہوئے واسطہ پڑا۔ وہ اپنی بچی کے ہمراہ کینیڈا سے امریکہ جا رہی تھی۔ انہوں نے جینز کی پتلون کے ساتھ ایک بنیان پہن رکھی تھی۔ لباس کو چھوڑ کر وہ ایک مشرقی خاتون معلوم ہوتی تھیں۔ وہ اپنی بچی سے بہت شستہ اردو میں گفتگو کر رہی تھیں، اور جب کچھ عیسائی ہم سفروں سے میری مارکا آرائی ہوئی، جس کی تفصیل آپ سفر امریکہ میں ملاحظہ فرمائیں گے، تو اسے انہوں نے بڑی توجہ سے سنا۔ لیکن ان کی مذہب پسندی کا اصل اندازہ ان کی بچی کے نام سے ہوتا تھا جو قرآن سے لیا گیا تھا۔ اپنی بچی کو وہ نحل کے نام سے پکار رہی تھی۔
جو لوگ نہیں جانتے ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ نحل عربی زبان میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ جہاز اور اونٹ۔ لاؤنج میں بیٹھ کر میں لوگوں کو جہاز کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس دوران میں اپنی دانست میں ڈالر بچانے کے لیے کئی دفعہ گھر پر فون کر کے بات کی، کیونکہ جو کال ابھی 5 روپے میں ہو رہی تھی اگلے دن سے $5 میں بھی نہیں ہونی تھی۔ جب لوگوں کا رش ختم ہو گیا اور فائنل کال دے دی گئی تو آخری چیکنگ سے گزر کر میں بھی جہاز میں داخل ہو گیا۔ میری اس تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ اگلے 24 گھنٹے جہاز کے پیٹ میں گزارنے تھے۔ جہاز کا سفر اگر مختصر ہو تو خوشگوار ہوتا ہے، لیکن یہ سفر اگر چند گھنٹوں سے بڑھ جائے اور سفر بھی PIA سے کیا جا رہا ہو تو بہت تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ تاہم میں نے اس مشکل سے بچنے کا ایک راستہ یہ نکالا کہ خود کو تصور میں ہزاروں میل کا یہ سفر اونٹ پر کرتے ہوئے دیکھا۔ ایسا کرنے کے بعد بے اختیار خدا کی اس عظیم نعمت کا احساس ہوا جو جہاز کی شکل میں میرے سامنے تھی۔ اگر آپ میرے اس تجربے کی معنویت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ذرا ساحل سمندر پر جا کر صرف آدھے گھنٹے تک دوڑتے اونٹ کی سواری کر لیجیے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ماضی میں لوگ جب اس چولہے ہلا دینے والے تجربے سے گزرتے ہوں گے تو ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ جدید سائنسی ترقی کے ذریعے سے خدا نے انسانوں کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے، مگر انسان شکر گزاری کے بجائے ناشکری کا رویہ اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ روانگی۔ جہاز میں بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو گئی، مگر آغاز سفر کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر بعد پائلٹ نے اعلان کیا کہ یہ تاخیر کارگو لوڈنگ کی بنا پر پیش آ رہی ہے۔ اس جملے کا مطلب بظاہر یہ تھا کہ جہاز والوں کو اچانک معلوم ہوا کہ جہاز پر سامان بھی لوڈ ہونا ہے۔ آخر خدا خدا کر کے جہاز کی روانگی کا اعلان ہوا۔ اتنے طویل سفر میں تاخیر اور وہ بھی جہاز میں بٹھا کر ایک بڑی بھیانک سزا ہے۔ میں اسی طوالت سے بچنے کے لیے سب سے بعد میں اندر داخل ہوا تھا، مگر شاید جہاز والے میری اس سہل پسندی پر زیادہ خوش نہیں تھے اور انہوں نے مجھ سے حساب چکا لیا۔ جہاز کے حرکت میں آنے کے ساتھ ہی قاری وحید ظفر قاسمی کی خوبصورت آواز میں دعا سنائی گئی۔ بہت بہتر ہوتا کہ اس کا ترجمہ بھی سنا دیا جاتا، کیونکہ جہاز میں کم ہی لوگ ایسے ہوں گے جن کے شعور نے اس دعا سے کچھ حاصل کیا ہوگا۔ جب شعور ہی نے کچھ حاصل نہ کیا تو اس دعا کا کیا فائدہ؟ دعا مانگتے وقت آدمی کو یہ معلوم نہ ہو کہ کیا مانگ رہا ہے تو یہ بات ایک لطیفے سے کم نہیں ہے۔ جہاز میں صرف سواری پر بیٹھنے کی قرآنی دعا سنائی گئی تھی، تاہم میں نے ذاتی طور پر وہ تمام دعائیں پڑھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آغاز سفر کے وقت منقول ہیں۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں غیر معمولی تاثیر کی حامل ہیں۔ ان دعاؤں کی اس قدر گہری تاثیر کا سبب غالباً یہ ہے کہ یہ دعائیں ٹھیک انہی الفاظ پر مشتمل ہیں جو عرب و عجم کے سب سے فصیح انسان اور خدا کے سب سے بڑے عارف جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے۔ ان میں عبدیت، توکل، یقین، ایمان اور معرفت کی جو کیفیات نظر آتی ہیں ان کا حقیقی اندازہ تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو عربی زبان سے واقف ہوں، مگر ان کا ترجمہ سنانا بھی یقیناً بے حد مفید ثابت ہوگا۔ مینچسٹر میں جہاز اڑنے کے ساتھ ہی میں نے واش روم کا رخ کیا۔ میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ کو ضرورت نہیں تب بھی ضرورت پیدا کر کے شروع میں ہی باتھ روم چلے جایا کریں، وگرنہ تھوڑی دیر میں اس قدر متعفن ہو جاتا ہے کہ وہاں جانا ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ بلکہ بہتر یہی ہے کہ جہاز میں جانے سے قبل ویٹنگ لاؤنج کے صاف ستھرے اور کشادہ واش روم سے فارغ ہو کر آیا جائے۔ ہمارا جہاز اسلام آباد رکا، جہاں مزید مسافر سوار ہوئے، یہاں تک کہ جہاز بالکل بھر گیا۔ میری سمجھ میں یہ طریقہ نہیں آتا کہ کراچی سے جہاز اسلام آباد اور لاہور کیوں لے جایا جاتا ہے، جبکہ جس سمت میں ہم جا رہے ہیں
उस तरफ कराची बाद में पड़ता है। चंद माह कबल जद्दा से आते वक्त भी इन लोगों ने यही किया था कि 3.5 घंटे में कराची आने वाली फ़्लाइट को 5 घंटे में पहले इस्लामाबाद लेकर गए और फिर वापस कराची लाए। खुदा जाने इसमें क्या मसलहत है। इस्लामाबाद में एक दफ़ा फिर जहाज़ काफ़ी देर तक खड़ा रहा। आखिरकार रात 2 बजे जहाज़ रवाना हुआ। मुझे जहाज़ में नींद नहीं आती। उसके तोड़ के लिए मैं नींद की गोली जेब में रखकर लाया था। उसे लेने के बाद चंद घंटे की कच्ची पक्की नींद मिल गई। हमारा जहाज़ 9 घंटे की मुसलसल परवाज़ के बाद बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में उतरा। यहाँ सुबह 7 बजे का वक्त था। हमें ट्रांजिट लाउंज में जाने की इजाज़त मिल गई। उसका फ़ायदा ये हुआ कि टांगे सीधी करने का मौका मिल गया, जो 13 घंटे से बैठे बैठे अकड़ गई थी। चुनाचे में लाउंज में एक जगह बैठने के बजाय वहाँ घूमता रहा। ये एक वसी हॉल था जिसमें बड़ी बड़ी दुकानें थीं। उनमें हर किस्म की अशिया बकसरत दस्तयाब थी। ताहम ख़रीदारी करने वाले कम थे, जिसका सबब गालिबन ज़्यादा कीमत थी। टेलीफोन बूथ थे जिनसे दुनिया भर में फ़ोन किया जा सकता था। साफ़ सुथरे वॉशरूम्स थे। उस वक्त दर्जा हरारत 6 डिग्री था, मगर फिर भी अंदर एसी चल रहा था। बेशतर लोगों ने जैकेट्स पहन रखी थीं। यहाँ आकर मगरिबी तहजीब के इस पहलू का साथ शुरू हुआ, जिसे आने वाले दिनों में कहीं भी पनाह नहीं मिल सकी, यानी ख़वातीन की कम लिबासी। ग्राहकों को मुतवज्जे करने के लिए अक्सर दुकानों पर ख़वातीन की तकरीबन उरिया तस्वीरें इश्तिहार के नाम पर कसरत से आवेज़ा की गई थीं। ये किस्सा है जब का। मैनचेस्टर से रवानगी पर पायलट ने ऐलान किया कि जहाज़ 6 घंटे में न्यूयॉर्क पहुंचेगा। रात का सफ़र तो जैसे तैसे नींद की गोली ने कटवा दिया और मैं नींद के समंदर में डूबता उभरता रहा था। मगर मैं नींद की गोली दोबारा नहीं लेना चाहता था। सवाल यह था कि अब दिन में क्या करूं। चुनाचे इस दफ़ा मैंने माजी का दरवाज़ा खोलकर यादों की वादी में भटकना शुरू कर दिया। मेरे सफ़र की यह दास्तान उस वक्त शुरू हुई जब मैं इस्लामिक स्टडीज़ और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में मास्टर्स का इम्तिहान देकर फारिग हुआ था। उस दौरान मैं उम्रे के लिए सऊदी अरब गया, तो वहाँ जाकर पहली दफ़ा लोगों में कनाडा जाने का रुझान देखा। ताहम मैंने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। मुझ पर उस ज़माने में मुल्क व कौम की खिदमत का भूत सवार था। हत्ता कि उसी सफ़र में मुझे एक अच्छी जॉब की पेशकश भी हो गई, लेकिन मैं वो भी छोड़कर आ गया। बाद में ये भूत कौम ने खुद ही जूते मार मार कर उतार दिया। अब मैं उसकी तफसील क्या बयान करूं। अपने ज़ख्म कुरेदना कोई पुरलुत्फ काम नहीं, इसलिए इस जिक्र को जाने ही दें तो बेहतर है। क़िस्सा मुख्तसर ये कि उम्रे से वापसी के बाद पे दर पे ऐसे वाक़ियात पेश आते चले गए कि मैंने मुल्क, कौम और उनकी खिदमत तीनों पर लानत भेजी और अपने बड़े भाई रिजवान के कहने पर, जिन्हें उसी वक्त इमिग्रेशन मिली थी, कनाडा की इमिग्रेशन का फॉर्म भर दिया। उन्होंने कनाडा जाना था, ना गए, लेकिन मेरे सफ़र का सबब बन गए। कौम और नबी। कनाडा की इमिग्रेशन के लिए कनाडा से बाहर किसी भी मुल्क में कैनेडियन एम्बेसी में दरख्वास्त दी जा सकती है। मैंने अपनी दरख्वास्त श्रीलंका भेजी, मगर उस ज़माने में वहाँ काफ़ी रश हो गया था। लिहाजा मेरा इंटरव्यू जो 9 माह में मुतवक्के था, गैर मुय्यना अरसे के लिए आगे चला गया। मुझे उस दौरान अपने लोगों की पस्त किरदारी, बद अखलाकी, मफाद परस्ती, तासुब, मुनाफिकत और बेईमानी के इतने पहलुओं से वास्ता पड़ चुका था कि मेरा एक लम्हे के लिए भी पाकिस्तान में रुकना मुश्किल हो गया। चुनाचे जैसे ही पहला मौका मिला, मैं मुलाजमत के लिए सऊदी अरब चला गया। आज जब इन वाक़ियात पर कई बरस गुजर गए हैं और इंसानों के हाथों लगाए हुए ज़ख्म खुदा ने अपने मरहम इनायत से मुंदमिल कर दिए हैं, मुझे अपनी कौम पर गुस्सा नहीं, अफसोस होता है। मुझे अल्लाह करीम ने अपने पड़ोस में कई साल रखा। वहाँ खुदा की इनायतों के दरमियान मक्के और मदीने की गलियों में एक बहुत बड़ी बात मैंने सीखी। वो ये कि नबियों का तरीका ये नहीं होता कि कौम की दी हुई तकलीफ़ों पर उन्हें बद्दुआएं दें या उन्हें बुरा भला कहें। वो दिन में उनकी हिदायत के लिए कोशा रहते हैं और रात में उनके लिए अपने रब के हुजूर बख्शिश की दरख्वास्त करते हैं। वो हर तकलीफ़ के जवाब में बस इतना कहते हैं,
جو اذیت تم ہمیں دے رہے ہو ہم اس پر صبر کریں گے۔ سری لنکا کا سفر۔ سعودی عرب جا کر میں بھول ہی گیا کہ میں نے کینیڈین امیگریشن کے لیے اپلائی کر رکھا ہے۔ تاہم تقریباً 2.5 سال بعد میرے انٹرویو کی کال آ گئی۔ میں نے باراستہ کراچی سری لنکا جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ کراچی میں مجھے میڈیکل کرانا تھا۔ میں جنوری کے سرد مہینے میں کراچی پہنچا اور میڈیکل کروا کے 2 دن بعد سری لنکا کے لیے روانہ ہوا۔ PIA سے میرا فلائٹ شیڈول کچھ اس طرح تھا کہ انٹرویو سے قبل میرے پاس 5 دن بالکل فارغ تھے اور 6 دن انٹرویو تھا۔ اسی رات 12 بجے واپسی کی فلائٹ تھی۔ میں نے ان 5 دنوں کو بھرپور انداز میں استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے بڑے بھائی رضوان کا انٹرویو بھی یہیں ہوا تھا۔ اتفاق سے اسی وقت ان کی شادی ہوئی تھی اور انہوں نے انٹرویو کے سفر کو ہنی مون کا سفر بھی بنا دیا تھا۔ بندے کو شادی کے ابتدائی دنوں میں ویسے بھی ہر چیز اچھی لگتی ہے، حتیٰ کہ بیوی بھی۔ لہٰذا واپسی پر انہوں نے سری لنکا کے فطری حسن کی بے حد تعریف کی تھی، جسے سن کر مجھے بھی اسے دیکھنے کا بہت اشتیاق ہو گیا تھا۔ حسن اتفاق سے اسی زمانے میں جدہ آفس کا میرا ایک سری لنکن کولیگ ناصر چھٹیوں پر وہاں آیا ہوا تھا۔ اس کی رہائش کینڈی کے پرفضا شہر میں تھی۔ اس نے میرے لیے پہلے سے ایک گاڑی اور گائیڈ بک کر رکھے تھے۔ گائیڈ کا نام رزاق تھا اور ہمیں اس سے کینڈی کے شہر میں ملنا تھا۔ تاہم ناصر مجھے ایئرپورٹ پر لینے کے لیے کینڈی سے کولمبو آیا تھا۔ سری لنکا کا ناک نقشہ۔ اگر آپ دنیا کے نقشے پر نگاہ ڈالیں تو بحر ہند میں بھارت کے جنوب میں اس سے بالکل متصل سری لنکا ایک ناشپاتی نما چھوٹے سے جزیرے کی شکل میں نظر آئے گا۔ سری لنکا پاکستان سے قریب ہے، جہاز کا کرایہ کم ہے اور پاکستانیوں کے لیے ویزا نہیں۔ افسوس کہ اب یہاں بھی ویزے کی شرط لگ گئی ہے۔ اس لیے ایک زمانے میں کینیڈین امیگریشن کا انٹرویو دینے والوں کے لیے یہ آئیڈیل جگہ تھی، مگر بعد میں رش کی بنا پر لوگوں نے یہاں اپلائی کرنا چھوڑ دیا۔ تاہم گھومنے پھرنے اور ہنی مون منانے والوں کے لیے یہ آج بھی ایک بے حد پرکشش جگہ ہے۔ ایک زمانے میں پاکستانی فلم ساز بھی اپنی فلموں کی شوٹنگ کے لیے یہاں آیا کرتے تھے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا جزیرہ فطرت کے حسن کا شاہکار ہے۔ دنیا میں کم ہی جگہیں ایسی ہوں گی جہاں حسن فطرت اتنے چھوٹے علاقے میں اس قدر مختلف رنگوں میں جلوہ گر ہو۔ انتہائی طویل اور خوبصورت بیچز، جہاں ایک طرف تا حد نظر بحرہ ہند کا نیلگوں پانی ہے اور دوسری طرف میلوں پھیلا ہوا ریتیلا ساحل جو ناریل اور پام کے بلند و بالا درختوں سے پٹا ہوا ہے۔ سطح سمندر سے ہزاروں فٹ بلند فلک بوز پہاڑ ہیں جہاں تپتی ہوئی گرمیوں کی دوپہر بھی خنک ہو جاتی ہے۔ بڑی بڑی حسین جھیلیں ہیں جن کا خاموش اور پرسکون پانی اور ارد گرد کا سرسبز ماحول انسان کے ذہن کو تراوٹ اور آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتا ہے۔ وسیع اور گھنے جنگلات اور ان میں پائی جانے والی جنگلی حیات جو سیاح کو فطرت سے ہمہ وقت قریب رکھتی ہے۔ بارشوں کی کثرت کی بنا پر نمودار ہونے والی ہریالی جو ہر جگہ آپ کے ساتھ ساتھ جائے گی۔ پھر ان سب کے ساتھ بدھ مت کی قدیم ثقافت اور آثار کی شکل میں سفر حیات کی ایک بہت بڑی کشش بھی یہاں موجود ہے۔ آدم علیہ السلام کی جنت کی سیر۔ میرے ذہن پر انٹرویو کا خوف تھا اور نہ اس کی تیاری کی فکر، لہٰذا میں نے یہ پورا عرصہ گھومتے گھماتے گزارا۔ 5 دنوں میں تقریباً تمام اہم اور قابل دید مقامات دیکھ لیے۔ اپنی گاڑی اور گائیڈ ساتھ تھے، اس لیے کسی چیز کی فکر نہ تھی۔ ہم نے سفر کا آغاز کولمبو سے کیا، پھر کینڈی کو مرکز بنا کر ارد گرد کے تمام اہم مقامات کو دیکھا، جن میں یہاں واقع دنیا کا سب سے بڑا نباتاتی گارڈن وکٹوریا ڈیم اور ہنا فالز قابل ذکر ہیں۔ ان جگہوں پر گھومتے ہوئے بار بار وہ باغ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی کہ قرآنی الفاظ ذہن میں گونجتے رہے۔ دراصل یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے جہاں بارشوں کی کثرت نے نہ صرف پورے علاقے کو وسیع و عریض باغ میں تبدیل کر دیا ہے، بلکہ پہاڑوں کے دامن میں جگہ جگہ جھیلیں، دریا اور نہریں بھی رواں کر دی ہیں۔ ہماری اگلی منزل سگریا کا حسین مقام تھا جسے میں اپنے سفر کا حاصل سمجھتا ہوں۔ یہ کئی 100 میٹر بلند ایک پہاڑ ہے جس کے چاروں طرف گھنا جنگل ہے۔ پہاڑ کے دامن میں ایک قدیم شہر کے کچھ آثار ہیں۔
ہم جس وقت وہاں پہنچے بارش ہو رہی تھی۔ پہاڑ کے دامن تک پہنچنے کے لیے جنگل سے ایک راستہ نکلتا ہے جو کئی کلومیٹر لمبا ہے۔ ہم نے گاڑی پارک کی اور اس راستے پر 2-3 گھنٹے پیدل چل کر پہاڑ کے دامن تک پہنچے۔ اوپر چڑھنے کے لیے پہاڑ کاٹ کر سیڑھیاں بنائی گئی تھیں۔ یہ بہت بلند چڑھائی تھی، مگر ہم جوش میں اس پر چڑھتے چلے گئے اور آخر کار چوٹی پر پہنچ گئے۔ یہاں ایک قدیم قلعے کے کھنڈرات تھے جو 5ویں صدی عیسوی میں کسی بدھ حکمران نے تعمیر کروایا تھا۔ ارد گرد کا منظر اس قدر خوبصورت تھا کہ حد نہیں۔ چاروں طرف میلوں تک پھیلا ہوا جنگل، ابر آلود موسم اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نے ایسا تاثر پیدا کیا کہ گھنٹوں پیدل چلنے اور اس بلند پہاڑ پر چڑھنے کی مشقت لمحوں میں کافور ہو گئی۔ اونچائی سے نیچے جنگل میں چلتے ہوئے ہاتھی بالکل بچوں کے کھلونے لگ رہے تھے۔ اتنی بلندی کی وجہ سے دور دور تک کا منظر بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ وہاں کچھ یورپین سیاح بھی آئے ہوئے تھے اور اپنے طریقے سے اس دلکش ماحول کو انجوائے کر رہے تھے۔ ہم کافی دیر تک وہاں رہنے کے بعد واپس ہوئے۔ سگریا کے راستے میں ایک بدھ مندر جانا ہوا جس میں بدھا کی مورتیوں کے علاوہ جنت اور جہنم بھی بنائی گئی تھیں۔ ان میں داخلے کی فیس تھی، جس پر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جنت کی فیس کی بات تو ٹھیک ہے، یہ جہنم کی داخلہ فیس کس بات کی مانگ رہے ہیں؟ بہرحال فیس دے کر ہم اندر داخل ہوئے۔ جہنم میں مختلف گناہوں مثلاً زنا وغیرہ کی سزا مجسمہ سازی کے ذریعے دکھائی گئی تھی اور کافی متاثر کن تھی۔ البتہ جنت بالکل بے رونق تھی۔ وہاں حور تھی نہ قصور، شراب تھی نہ ان کو پیش کرنے والے غلمان، بس 2-4 بیل بوٹے لگے ہوئے تھے۔ اس روز ہمیں پتہ چلا کہ بدھ مت کے پیروکاروں کے کم ہونے کا ایک سبب ان کی جنت کا اتنا بے رونق ہونا ہے۔ ویسے قارئین کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ بدھ مت کے پیروکار خدا کو نہیں مانتے۔ یہ لوگ گوتم بدھ ہی سے کام چلاتے ہیں، اور گوتم بدھ اپنی وفات کے بعد ایسی جنت بھی بنا لیں تو بڑی بات ہے۔ بہرحال ہمارا دل اس جنت میں نہ لگا، اس لیے وہاں سے فوراً باہر آ گئے۔ ہماری اگلی منزل انورادھا پورا کا شہر تھا، جو بدھ مت کے ماننے والوں کا سب سے مقدس مقام ہے اور شمال کی سمت آخری پرامن علاقہ ہے۔ یہاں روایات کے مطابق اس درخت کی شاخ سے لگایا گیا درخت ہے جس کے نیچے گوتم بدھ کو، جو اپنی بیگم یشودھرا اور کپل وستو ریاست کے تخت و تاج سب کو چھوڑ کر آئے تھے، نروان ملا تھا۔ یہ درخت ایک بڑے مندر کے احاطے میں تھا اور کافی بڑا تھا۔ زائرین انتہائی عقیدت سے وہاں آتے اور پارکنگ سے مندر تک کا طویل راستہ ننگے پاؤں طے کرتے۔ ہم کچھ دیر رکنے کے بعد وہاں سے لوٹ آئے۔ راستے میں سری لنکا کی سب سے بڑی جھیل بھی پڑی، مگر یہاں ہونے والی انتہائی تیز بارش اور طوفانی ہوا نے ماحول کو خاصا دہشت ناک بنا دیا تھا، اس لیے ہم تھوڑی دیر رک کر آگے بڑھ گئے۔ اب ہم نے سری لنکا کے سب سے مشہور تفریحی مقام نواریلیا کا رخ کیا۔ یہ ایک ہل اسٹیشن ہے جہاں پہاڑوں پر بل کھاتی ہوئی سڑک ہمیں غیر محسوس طریقے سے اونچائی پر لے گئی۔ اس سڑک کے ایک طرف پہاڑ تھا اور دوسری طرف اتنی گہری کھائی کہ انسان نیچے دیکھے تو چکر آ جائے۔ یہ کافی خوبصورت جگہ تھی، البتہ یہاں موسم بہت ٹھنڈا تھا۔ تاہم اس وقت تک میں اس طرح کے سبزے اور پہاڑوں کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ یہاں آ کر کوئی گہرا تاثر پیدا نہ ہوا۔ یہاں سے مشہور آدم ہائٹ کو راستہ جاتا ہے۔ یہ ایک بلند پہاڑ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ اسی طرح سری لنکا اور ہندوستان کے درمیان حائل سمندر میں خشکی کے قطعات ہیں جنہیں ہندی دیومالا کے مطابق رام کا پل اور مسیحی روایت کے مطابق آدم کا پل کا نام دیا جاتا ہے۔ روایت یہ ہے کہ حضرت آدم اسی پل کو عبور کر کے یہاں پہنچے اور اللہ کے حضور توبہ کی۔ ظاہر ہے کہ یہ سنی سنائی باتیں ہیں، مگر یہ بات بالکل ممکن ہے کہ جس جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا وہ جگہ سری لنکا ہو۔ بلا شبہ یہ جگہ جنت کے نقشے پر پوری اترتی ہے۔ میرا انٹرویو قریب آ گیا تھا، اس لیے ہم نے کولمبو کا رخ کیا۔
مگر کینڈی کے پہاڑی علاقے کے بجائے اس دفعہ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ چلنے والے راستے کا انتخاب کیا۔ راستے میں پہاڑ سے اترتے وقت ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ ہم ایک جگہ گاڑی دھلوانے کے لیے رکے۔ یہاں ایک خوبصورت آبشار بہہ رہی تھی۔ ناصر اور میں نے اس کے نیچے کھڑے ہو کر تصویر بنوائی۔ یہاں سنہالی زبان میں کچھ لکھا تھا جو ناصر نہ پڑھ سکا۔ اس کی زبان تامل تھی۔ بعد میں رازق نے آ کر بتایا کہ یہاں لکھا ہے کہ اس جگہ 28 افراد وہی کچھ کرتے ہوئے ڈوب کر مر چکے ہیں جو آپ کر رہے تھے۔ ہم ساحل کے ساتھ ساتھ کولمبو کی طرف چلتے گئے۔ کئی جگہ سمندر کے کنارے رک کر سری لنکا کے طویل اور حسین ساحل کا منظر دیکھا۔ ایک جگہ بہت غیر معمولی تھی جسے بلو ہول کہا جاتا ہے۔ اس جگہ سمندر سے متصل ایک پہاڑ ہے جس میں غالباً کسی زلزلے کی بنا پر ایک شگاف بن گیا ہے جو پہاڑ کے کافی اندر تک چلا گیا ہے۔ جب لہریں آتی ہیں تو سمندری پانی یہاں سے اندر چلا جاتا ہے اور اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اندر پانی کا دباؤ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ یہ پانی پوری قوت سے واپس لوٹتا ہے، جبکہ سامنے سے بھی تیز لہریں آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ دونوں پانی پوری طاقت سے آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں پانی اس شگاف سے ایک فوارے کی طرح کافی بلندی تک اوپر اٹھتا چلا جاتا ہے۔ یہ قدرتی فوارہ بلا شبہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ کولمبو پہنچنے سے قبل گول شہر آیا، جہاں کا قلعہ کافی مشہور ہے، مگر چونکہ کولمبو وقت پر پہنچنا تھا اس لیے اسے دیکھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ ساحلی سڑک کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہم رات کے وقت کولمبو پہنچے۔ یہاں پہنچ کر میں نے ایک کمرہ کرائے پر لے لیا، جبکہ رات کا کھانا ہم نے ایک پاکستانی ریسٹورانٹ میں کھایا۔ میں نے رازق اور ناصر دونوں کا بہت شکریہ ادا کیا۔ ان دونوں کے ساتھ ہونے سے نہ صرف سفر بہت آسان اور پرلطف رہا، بلکہ ایک غیر مسلم ملک میں حلال کھانے تلاش کرنے کے مسئلے سے بھی دوچار نہیں ہوا، کیونکہ رازق ہر جگہ حلال کھانے والے ریسٹورانٹ سے واقف تھا۔ مزید یہ کہ مقامی لوگ ٹورسٹ کو دیکھ کر جس طرح ہر چیز مہنگی بیچتے ہیں، اس سے بھی میں ان کے ساتھ کی وجہ سے محفوظ رہا۔ ہمارے 5 روزہ ساتھ کا سب سے دلچسپ پہلو یہ تھا کہ میں ناصر سے اردو میں، وہ رازق سے تامل زبان میں اور رازق مجھ سے انگریزی میں بات کرتا تھا۔ کھانے کے بعد میں ہوٹل آ گیا، جبکہ ناصر اور رازق واپس کینڈی لوٹ گئے۔ انٹرویو۔ کینیڈین امیگریشن حاصل کرنے کے لیے اس زمانے میں 70 پوائنٹس کی ضرورت ہوتی تھی، جبکہ میرے پوائنٹس 90 کے قریب تھے۔ پہلے اتنے پوائنٹس پر انٹرویو سے استثناء مل جایا کرتا تھا، مگر جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ پاکستان میں ہر چیز جعلی بنائی جا سکتی ہے تو انہوں نے ہر امیدوار کو انٹرویو کے لیے بلانا شروع کر دیا۔ ہوٹل میں سوتے سوتے مجھے 2 بج گئے۔ اگلے دن صبح 10 بجے انٹرویو تھا۔ میں مقررہ وقت پر وہاں پہنچ گیا۔ مجھے انتظار گاہ میں بٹھا دیا گیا، جہاں دیگر کئی پاکستانی بھی ٹینشن کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ دعا اور وظیفے میں مشغول تھے اور کچھ کتابوں کے ذریعے آخری وقت میں بھی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ میرا نمبر آیا تو ایک خاتون مجھے اپنے ساتھ اوپر لے گئیں۔ وہاں میرے کاغذات چیک کیے گئے۔ پھر ایک گورا باہر آیا اور ہاتھ ملا کر مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس نے چند سوالات میرے کام سے متعلق کیے جن کے جوابات میرے لیے مسئلہ نہ تھے۔ پھر مجھے ویزا ملنے کی نوید سنا کر گڈ بائی کہہ دیا۔ مجھے اس کامیابی پر کوئی خوشی یا ایکسائٹمنٹ تو نہ تھی، مگر ویزا آفیسر کا رویہ مجھے پسند آیا تھا، بالخصوص اپنے کمرے سے باہر آ کر جس طرح اس نے گرم جوشی سے میرا استقبال کیا تھا، وہ اعلیٰ اخلاق کا بڑا عمدہ مظاہرہ تھا۔ اس سے قبل رضوان بھائی کے انٹرویو میں یہ مسئلہ ہو گیا تھا کہ ان کے انٹرویو کی تاریخ تبدیل کر دی گئی، مگر جس خط کے ذریعے اس کی اطلاع دی گئی تھی وہ انہیں نہیں مل سکا۔ وہ پرانی تاریخ ہی پر انٹرویو دینے آ گئے۔ تاہم ان کی بات سن کر ویزا آفیسر جو اس روز چھٹی پر تھا اپنی رہائش گاہ سے آیا اور ان کا انٹرویو کر لیا، جبکہ پاکستانی سفارت خانے والے اپنے ملک کے شہریوں سے جو سلوک کرتے ہیں وہ ملک سے باہر رہنے والے خوب جانتے ہیں۔
مگر یہاں بھی اور پھر آنے والے ان تمام لمحوں میں جب کبھی میرا واسطہ ان لوگوں سے پڑا، میں نے انہیں اپنے کام سے مخلص، اسے خوش دلی اور خوش اخلاقی سے ادا کرنے والا اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا پایا۔ یہ صفات کبھی ہماری میراث تھیں، مگر اب ہمارے پاس صرف ماضی پر فخر بچا ہے، ماضی کی روایات نہیں رہی۔ نیو یارک میں ماضی کی ورق گردانی کرتے ہوئے نیو یارک تک کا سفر کٹ گیا۔ ہمارا جہاز مقامی وقت کے حساب سے صبح 10 بجے نیو یارک کے جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پر اترا۔ راستے میں PIA نے ایک آدھ کارٹون، ڈرامے اور فلم کے سوا کچھ نہ دکھایا، جن میں سے کوئی بھی پورا نہ چلا اور نہ لوگوں نے انہیں دیکھا، کیونکہ کسی کے کان پر بھی ہیڈ فون نہیں لگا ہوا تھا۔ میری دلچسپی کی چیزیں تو وہ اعداد و شمار ہوتے ہیں جو جہاز کی رفتار، روٹ، بلندی اور وقت کے متعلق دنیا بھر کی ایئر لائنز میں دوران سفر نشر کیے جاتے ہیں، تاہم یہاں ان کا ذکر ہی نہیں تھا۔ مانچسٹر کے برعکس یہاں کے ٹرانزٹ لاؤنج میں ٹورانٹو جانے والے مسافروں کو اترنے کی اجازت نہ تھی، لہٰذا صرف نیو یارک میں اترنے والے مسافر جہاز سے باہر گئے، جن کے جانے کے بعد بھی جہاز کی اکثر نشستیں بھری ہوئی تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ زیادہ تر لوگ کینیڈا جا رہے تھے، بلکہ کینیڈا جا کر معلوم ہوا کہ PIA ٹورانٹو کے لیے براہ راست پروازیں چلا رہی ہے۔ امید ہے کہ جلد ہی کینیڈا دبئی کی جگہ لے لے گا۔ آنے والے دنوں میں نیو یارک میں بڑا اچھا وقت گزرا، جس کا تفصیلی تذکرہ آگے آئے گا، مگر اس وقت جہاز سے صرف اتنا ہی دکھائی دیا کہ ہم بحر اوقیانوس کو عبور کر کے ساحل کے ساتھ واقع ایئرپورٹ پر اتر گئے۔ درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، باہر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ کچھ ایسا ہی سما ٹورانٹو میں بھی متوقع تھا، کیونکہ آتے وقت انٹرنیٹ پر یہی پیش گوئی پڑھ کر چلا تھا۔ اس دوران میں کھانا سپلائی کرنے والی گاڑی جہاز سے آ کر لگی اور اس کے لیے دروازہ کھولا گیا تو اندازہ ہوا کہ باہر خاصی ٹھنڈ ہے۔ یہ خدا کی عجیب قدرت ہے کہ زمین کے دوسرے حصے میں تیز گرمی پڑ رہی ہے اور یہاں ٹھنڈ، وہاں رات ہے اور یہاں دن۔ مجھے بے اختیار اقبال کا شعر یاد آ گیا جو حسن تشبیہ اور صنعت تضاد کا شاہکار ہے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ جادو والے واش رومز۔ ابتدائی طور پر جہاز کے عملے کی طرف سے یہی اعلان کیا گیا تھا کہ ٹرانزٹ مسافر جہاز میں بیٹھے رہیں گے، تاہم تھوڑی دیر میں اعلان کیا گیا کہ ٹورانٹو جانے والے مسافر ٹرانزٹ لاؤنج میں جا سکتے ہیں۔ نیو یارک میں مانچسٹر کے برعکس تلاشی کے عمل سے نہیں گزرنا پڑا۔ ہم جس جگہ اترے وہاں مانچسٹر جیسی دکانیں تھیں نہ اور لوگ تھے، صرف ہمارے جہاز کے مسافر تھے۔ وہاں موجود ایک ٹیلی فون بوتھ کے ذریعے سے ایک صاحب سے سکہ مستعار لے کر میں نے نیو یارک میں مقیم اپنی بہن کو اطلاع دی کہ میں نیو یارک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ گیا ہوں۔ پھر میں جادو والے واش روم گیا۔ جادو سے مراد یہ ہے کہ وہاں نلوں میں ٹونٹی نہیں تھی، بلکہ نل کے نیچے ہاتھ کرتے ہی خود بخود انتہائی مناسب گرم پانی آنے لگا۔ ٹوائلٹ بالکل صاف ستھرے تھے، جن سے فراغت کے بعد خود بخود پانی فلش ہو کر اسے صاف کر دیتا تھا۔ آنے والے دنوں میں یہ جادو والے واش رومز اکثر پبلک مقامات پر دیکھے۔ تاہم یہ جادو ٹونے کی باتیں ہیں جو کافروں کو ہی زیب دیتی ہیں۔ ہم مسلمانوں کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اس میں کیا شک ہے کہ ہم اس قسم کے جادو ٹونے سے پرہیز کرتے ہی ہیں۔ نظریہ اضافت۔ نیو یارک سے جہاز حسب دستور گھنٹے بھر کی تاخیر سے روانہ ہوا، مگر اب اس کی عادت ہو چکی تھی۔ ٹورانٹو پہنچے تو ایئرپورٹ پہ ہیٹر چل رہا تھا اور محسوس ہی نہیں ہوا تھا کہ میں برفستان میں آ گیا ہوں، مگر باہر نکلا تو ٹھنڈی اور تیز ہوا نے ریفریجریٹر کا سا سما پیدا کر دیا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو براؤن سوٹ کی مناسبت سے چاکلیٹ آئس کریم سمجھنے لگا۔
میں نے اس خیال سے دستی سامان میں کوئی گرم کپڑا نہیں رکھا تھا کہ اول تو ٹیمپریچر 5-6 ڈگری ہوگا جو زیادہ نہیں تھا، اور دوسرے ایئرپورٹ سے نکلتے ہی گاڑی کے ہیٹر میں بیٹھنا ہوگا، مگر سوئے اتفاق کہ میرے میزبان کی گاڑی پارکنگ سے باہر لاتے ہوئے ٹریفک میں پھنس گئی۔ میں 15 منٹ تک باہر یخ بستہ ہوا میں کھڑا ہو کر ان کا انتظار کرتا رہا۔ اندر اس لیے نہیں جا سکتا تھا کہ اگر وہ آ گئے تو دروازے کے سامنے مجھے نہ پا کر پریشان ہوں گے۔ اس وقت میں نے نظریہ اضافت کا ایک نیا اطلاق دیکھا جو بعد میں بھی مسلسل دیکھتا رہا۔ نظریہ اضافت کے مطابق ہر شے مطلق طور پر نہیں بلکہ کسی دوسری چیز کے اعتبار سے حرکت یا سکون کی حالت میں ہوتی ہے۔ مثلاً چلتی ہوئی گاڑی میں بیٹھے لوگ ایک دوسرے کے اعتبار سے ساکن لیکن باہر کھڑے ہوئے لوگوں کے اعتبار سے حرکت میں ہوتے ہیں۔ اس وقت ٹورانٹو ایئرپورٹ کے باہر کھڑے ہو کر میں نے یہ دیکھا کہ سردی لگنا بھی اضافی عمل ہے، کیونکہ جس سرد ہوا نے مجھے کاٹ کر رکھ دیا تھا اس میں بعض روسی خواتین بنیان اور منی اسکرٹ پہنے ہنس ہنس کر منہ سے بھاپ کے گولے نکال رہی تھیں۔ سائبیریا کے ان پڑوسیوں کے لیے اپریل کی ابتدا کا یہ موسم انتہائی خوشگوار تھا۔ کینیڈا آنے کے بعد یہ تجربہ مجھے بار بار ہوا کہ جب میں لوگوں سے ٹھنڈ کا رونا روتا تو جواب ملتا کہ ٹھنڈ تو ختم ہو گئی۔ بات یہ تھی کہ 30 ڈگری اور -30 ڈگری سے آنے والوں میں سے کوئی بھی غلط نہ تھا، بشرط یہ کہ نظریہ اضافت کی روشنی میں اس اختلاف کی وضاحت کی جائے۔